Today's topic is amazing. Understanding the concept of barakah, the hidden secret ingredient from Allah subhanahu wa ta'ala. Barakah in time, barakah in wealth, barakah in health, barakah in everything. Our job, our business, our family, everything inshallah. ہم اس میں اس کو کور کریں گے انشاءاللہ. And we'll keep these sessions short and crisp inshallah for like 30 to 40 minutes. کبھی کچھ زیادہ کبھی کچھ کم ڈپینڈنگ آن دا ٹاپک, تاکہ ایک ہاف این آور 40 منٹس میں ہمیں ایک ٹاپک کے بارے میں سارا جو ایک ہولسٹک نالج ہے وہ انشاءاللہ مل جائے. سو لیٹس بگن انشاءاللہ تعالی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. برکہ ان ٹائم اینڈ ویلتھ. اگر ہم آج کل کے دور کو دیکھیں تو گلوبل اکنامک ریسیشن چل رہا ہے پوری دنیا میں. انفلیشن کی انتہا ہو گئی ہے. بیسک نیڈز آٹا, چینی, پانی بڑھ چکے ہیں بہت زیادہ پرائسز میں. اور نیچرل ڈیزاسٹرز وغیرہ دیکھ لیں, زلزلے آ رہے ہیں, سیلاب مختلف جگہوں پہ آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. تو اس سب کو دیکھنے کے بعد ایک ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے ایک انسان کا, دیٹ اے پرسن ورریز اباؤٹ ہز ہیلتھ, ہز ویلتھ, ہز فیملی. تو ایک بندہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے. تو اس ٹائم میں ہم تھوڑے سے مال میں برکت کیسے اچیو کریں, جو آلریڈی ہمارے پاس ہے اس میں اسی کوالٹی کو کیسے امپروو کریں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور رحمت کیسے حاصل کریں. دیر از نو ڈاؤٹ ایٹ آل کہ یہ جو زمانہ ہے, یہ جو دور چل رہا ہے, فتنوں کا دور ہے. اور اس فتنہ کے دور میں وقت کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, یعنی وقت میں برکت نہیں رہی. آپ جہاں بھی دیکھ لیں. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک ٹائم شرنک نہ ہو جائے, زمانہ شرنک نہ ہو جائے, قریب نہ ہو جائے, وقت تھوڑا نہ ہو جائے. فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاختراق السعفة. اللہ اکبر. یہ مسند احمد کی حدیث ہے, اس کا نمبر ہے 10,560 10560. آپ نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک ٹائم شرنک نہ ہو جائے, ٹائم تھوڑا نہ ہو جائے. فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ, ایک سال مہینے کے برابر ہو جائے گا. اللہ اکبر. وَيَكُونُ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ, ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ, ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا. وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ, اور ایک سبحان اللہ ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا. وَتَكُونُ السَّاعَةُ, اور ایک جو گھنٹہ ہے وہ کس طرح سے ہو جائے گا, جیسے ایک بش کو, ایک جھاڑی کو جلتے ہوئے ٹائم لگتا ہے, یعنی انفلیمیشن آف اے بش بالکل لائک سیکنڈز چلا جائے گا. سبحان اللہ, یہ وہ دور آ چکا ہے. لیکن سوال یہ ہے, کیا اس دور میں بھی برکت کو اچیو کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی لائف میں برکت بھری ہوئی ہے؟ یس, برکہ کین اسٹل بی اچیوڈ اس دور میں بھی. اور برکت از این امیزنگ کانسیپٹ, اور ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ ہے کیا, اینڈ ویل اسٹڈی 8 ways ٹو اچیو برکہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر رمضان شہر مبارک. رمضان کا جو مہینہ ہے وہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. واٹ ڈز دیٹ مین کہ بابرکت مہینہ ہے؟ آپ دیکھیں سبحان, رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں انسان روزہ بھی رکھتا ہے, تہجد بھی پڑھا ہے, قیام اللیل بھی کر رہا ہے, پھر بھی قرآن ختم کر لیتا ہے, پھر بھی لوگوں میں کھانے تقسیم کر لیتا ہے, بھوک اور پیاس سے برداشت کر لیتا ہے, دعاؤں کے لیے ٹائم نکال لیتا ہے, مسجد میں سنت نماز بھی پڑھ رہا ہے, کتنا خیر کا کام انسان کر رہا ہوتا ہے, دعوت کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے. یہ برکت ہے. آپ اپنی لائف میں کبھی اپنے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ دو لوگ ہیں. ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ایک دن ہے, ہر بندے کے پاس 24 گھنٹے ہیں, اور وہ ایک دن میں اتنا کچھ اچیو کر رہا ہے, اتنا کچھ وہ کام کر رہا ہے, پروڈکٹیوٹی لیول اس کا اتنا ہائی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور ایک اور شخص ہے جس کے پاس آل دا لگژریز ان دا ورلڈ ہے, سب کچھ اویلیبل ہے اس کے پاس, لیکن وہ ایک دن میں بہت تھوڑا اچیو کر رہا ہے. کبھی کبھی انسان کو اپنا آپ ایسا لگتا ہے کہ یو نو پیپل دوز آر ریڈنگ بکس, گیونگ صدقہ, فاسٹنگ, پریئنگ تہجد, ڈوئنگ سو مچ ایکشنز, ایکسپینڈنگ دیئر بزنس اینڈ واٹ ناٹ, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ میرے وقت میں وہ برکت نہیں ہے, میں اتنا کام نہیں کر پا رہا. There is so much they are doing in the one day and ہم لوگ اتنا نہیں کر رہے.
اور کچھ لوگ ہیں جو اپنے ویلتھ پہ بہت تھوڑا ہے لیکن وہ گزارا کر رہے ہیں اس پہ. کچھ لوگ ہیں جن کے پاس جو ویسے ہی بہت بیزی ہیں لیکن دے آر ریڈنگ بکس, دے آر ڈوئنگ اے لاٹ. سو سم پیپل دے ہیو لانگ fruitless lives and there are some people who have short fruitful lives. تو یہ کیسے ہے, یہ کیسے فرق آتا ہے لوگوں میں؟ تو ہم یہ پڑھتے ہیں اس کو. explain the explanation of barakah is it's an amazing Islamic concept. And what does it do? یہ کرتا کیا ہے؟ maximizes the quality of what you have. Ya Allah, maximizes the quality of time, health, energy, money, family of what you have. It is not necessarily related to the quantity. ضروری نہیں کہ برکت کے آنے سے آپ کے جو بینک اکاؤنٹ میں 1 کروڑ تھا تو وہ 2 کروڑ ہو جائیں گے. نہیں, ضروری نہیں ہے. یہ بھی ایک ہے, ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے, لیکن اکثر جو برکت کا کانسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ 1 کروڑ اتنا بینیفیشل بن جائے کہ آپ کے لیے 5 کروڑ والا کام کریں. اور جس بندے کے پیسے میں 1 کروڑ میں برکت نہیں ہے تو اس کے لیے وہ آپ سمجھ لیں 10 لاکھ والا کام کر رہا ہوں. سو برکہ is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala in your time, in your money, health, children. اس کو اگر آپ ڈیفائن کریں in summarized words is زیادت الخیر فی شیء, excess of خیر in anything. کچھ علماء نے اور ڈیفینیشن بیان کیا کہ العمل الکثیر فی الوقت القلیل, بہت زیادہ ایکشن کر لینا کسی انسان کا بہت تھوڑے وقت میں. اور زیادہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوانٹٹی اس کی بہت بڑھ جائے, کوانٹٹی بھی ہو سکتی ہے جیسے ہم نے کہا, بٹ کوالٹی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ نہیں کہا اکثر عملا. تم میں سے بہترین احسن عمل کون کرتا ہے, تو اس کا جو عمل ہے نا وہ حسین بن جائے. فار ایگزامپل نماز تو ہر کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو ان کی نماز کا ثواب 100% ملتا ہے, کچھ لوگوں کی نماز کا ثواب 100% نہیں ملتا اور بہت تھوڑا ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں برکت کیسی تھی؟ اللہ اکبر. تبوک کا موقع آپ دیکھ لیں, صحابہ کے مشکیزوں میں پانی یوز ہوتا رہا, گھوڑوں نے بھی پیا, خود بھی پیا, وضو بھی کیا, تو بہت تھوڑا پانی رہ گیا. اور تبوک پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے and there were more than 1,000 companions and they were running out of water. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے پانی کو لاؤ ایک برتن میں جمع کر لو. سب پانی کو ایک برتن میں جمع کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک ان پہ ڈالا, اس پانی میں ڈال کے کہتے ہیں بسم اللہ البرکۃ من اللہ, اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں, بے شک برکت اللہ کی طرف سے ہی ہے. اور پھر اس پانی کو صحابہ یوز کرتے رہے, گھوڑوں نے بھی پیا, وضو بھی کیا, and there were more than 1,000 صحابہ used that water, but وہ ختم نہیں ہوا. Now this is a miracle from Allah subhanahu wa ta'ala to نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دیکھیں ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے برکت کتنی ڈال دی تھی. اور یہاں پہ رک جائیں میں اور آپ, اور یہ ریئلائز کریں کہ we cannot take Allah subhanahu wa ta'ala out of the equation. اللہ تعالیٰ کے انوالومنٹ کے بغیر ہمیں زندگی گزارنی نہیں چاہیے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو نا ہر اپنے میٹر میں لانا چاہیے. ڈونٹ ٹیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ آؤٹ آف ایکویشن. یہ برکت کس کی طرف سے تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ جو معجزہ تھا اللہ کی طرف سے تھا. اور ہماری زندگی میں بھی جو بینیفٹ ہے وہ اللہ ہی دے گا. ہی کین میک آور لائفز بینیفیشل اینڈ ناٹ بینیفیشل ایٹ آل. کیونکہ اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ از اے سورس آف برکہ. اللہ تبارک و تعالی. تبارک کا مطلب کیا ہے؟ the one who has برکہ. تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. تبارک الذی نزل الفرقان. بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا. اللہ سبحانہ وتعالی is not just the source of برکہ, rather Allah himself, his ذات is full of برکہ. He is القدوس. He grants it to whomever he wants.